علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں مولانا سے درخواست کروں کہ وہ اپنے زرین خیالات ہمارے سامنے پیش کریں، ان کا مختصراً تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مولانا محترم بہت بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار مشہور امام و خطیب تھے اور انہوں نے ہی آپ کی ابتدائی تربیت فرمائی۔ سن 1951 میں آپ نے حیدرآباد سے پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے، دارالعلوم امجدیہ سے درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی اور اس وقت اسی دارالعلوم امجدیہ میں آپ ناظم تعلیمات بھی ہیں۔ بقائے سنت کے لیے مولانا نے دنیا میں بے شمار کانفرنسوں میں اپنی تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اس وقت امیر جماعت السنت کراچی ہیں۔ 1985 میں آپ ممبر آف پارلیمنٹ بھی منتخب ہوئے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مفتی اعظم سے بیعت و خلافت بھی حاصل کی۔ اس تعارف کے ساتھ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے ہم کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوض الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، لائق صد احترام حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے بہت ہی مختصر 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کی کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش بندیہ فاؤنڈیشن کا یہ اقدام نہایت خوش آئین کہ عالمی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد اللہ تبارک و تعالی ان کے عہدے داران، اراکین، خصوصاً ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالی میلاد شریف کی برکتوں سے نوازے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی ذکر رسول کے محفل کو رب کریم ہم سب کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔
حقیقت یہ ہے مہینہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی وقت، کوئی مہینہ میلاد سے خالی نہیں۔ اگر 12 مہینوں میں یہ مہینہ ایک بار آتا ہے تو حضور جس دن پیدا ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک بار، جس ساتھ کو حضور اس آب و گل میں جلوہ گر ہوئے وہ ساتھ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور آتی۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانے نہ موسم دیکھتے ہیں نہ مہینہ، جب دیکھو ذکر مصطفیٰ، جب دیکھو میلاد مصطفیٰ۔ یہ کیا معاملہ؟ حقیقت میں ہمارا حال کچھ اس درخت کا سا ہے کہ آپ کے صحن یا گھر میں کوئی درخت، وہ درخت آپ سے یہ کہنے لگ جائے عالی جناب مالک مکان صاحب، یہ کہاں کی دیانت، یہ کہاں کی عدالت، یہ کہاں کی شرافت؟ کبھی تو آپ بریانی کھاتے ہیں، کبھی قورمہ کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں، لیکن روزانہ مجھے پانی ڈالتے ہیں آپ، آج بھی پانی، کل بھی پانی، پرسوں بھی پانی۔ یہ کہاں کا عدل و انصاف؟ آپ اگر کہیں اس درخت کی باتوں میں آ گئے تو آپ نے سوچا کہ ہفتے میں ایک دن تو پانی ڈالا جائے، ایک دن گھی ڈال دیا جائے، ایک دن سرسوں کا تیل، ایک دن کھوپرے کا تیل، مختلف قسم کے آئل ڈالتے رہیے تاکہ درخت کی یہ شکایت دور ہو جائے کہ آپ تو طرح طرح کی چیزیں روز تناول فرماتے، اور میرے ساتھ یہ کہاں کا انصاف؟ مجھے بتائیے کہ آپ بڑی بڑی قیمتی اشیاء اس درخت میں ڈالتے چلے جائیے، وہ درخت کی آبیاری ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ وہ درخت ایک وقت آئے گا کہ سوکھ جائے گا، ایک وقت وہ خزاں کا منظر پیش کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی قیمتی اشیاء تو درخت میں ڈالی مگر اس کی آبیاری اس سے نہیں ہو رہی، نشو نما اس سے نہیں ہو رہی۔ جس طریقے سے درخت کی آبیاری صرف پانی سے ہوتی ہے، اسی طرح اہل سنت و جماعت کے قلب کی سیرابی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی۔ یہی وجہ کہ موسم کوئی بھی ہو، کوئی مہینہ ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اہل سنت و جماعت کی محفل الحمدللہ خالی نہ ملی۔ مجھ سے ارشاد فرمایا گیا کہ آج کی اس کانفرنس میں میرا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس عمل کا تو کوئی اثاثہ ہے ہی نہیں، نسبت ہی ایک ایسی معاملہ اور ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت مقدسہ بھی وہی تلاوت کی کہ جس سے اس مضمون پر بڑی کافی اور شافی روشنی پڑتی۔ میں صرف اس کا مرادی معنی کچھ ضروری باتیں آگے عرض کر کے اور انشاءاللہ پھر میرے ذہن میں جو اس وقت دلائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب چونکہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے سرزمین میں جلوہ گر، ارشاد ہوا کہ ہمیں قسم ہے اس شہر کی۔ کس شہر کی قسم ہے؟ یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں ہے مجھے قسم مگر اس شہر کی۔ قسم کی بیان کرنے کی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم یاد کرنے کی وجہ اگر یہ بیان ہوتی کہ میرے محبوب مجھے قسم اس لیے ہے کہ یہاں خانہ کعبہ، مجھے قسم اس لیے کہ یہاں چاہ زمزم، مجھے قسم اس لیے کہ یہاں مقام ابراہیم، مجھے قسم اس لیے کہ یہ حجر اسود، مجھے قسم اس لیے ہے کہ یہاں مطاف، مجھے قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کو میرے خلیل نے آباد کیا، ان میں سے کوئی بات کا رب کریم نے تذکرہ نہ فرمایا، بلکہ مقام مصطفیٰ کی بلندیوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، تو اس شہر میں جلوہ گر ہے، اس لیے رب کریم کی نظر میں یہ وادی مکہ جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی قسم کی وجہ اس کی یہ بیان کر رہا۔ اللہ اللہ، مجھے بتائیے سوائے نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری قسم کی اور کوئی وجہ بیان نہ کی گئی؟ اور یہ ایک بات مسلم ہے
کہ خود مکہ مکرمہ ایک معزز شہر ہے، خود خانہ کعبہ ایک مکرم عبارت ہے، کون نہیں جانتا؟ لیکن قسم کی وجہ رب کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، اقبال نے ایک جگہ اس نقطے کو یوں بیان کیا، کسی نے مجنو سے پوچھا کہ میاں مجنو یہ تو بتاؤ، بلا تشبیہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے، میاں مجنو یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دنیا کا کون سا شہر، کون سا قریہ، کون سی بستی پسند؟ تب کیا ہوا؟ اس کے اس سوال پر مجنو نے کیا جواب دیا؟ میاں ہماری کیا پوچھتے ہو، ہمیں تو وہ شہر، وہ قریہ، وہ جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں ہماری لیلا جلوہ گر، اگر ہماری لیلا آبادی میں بیٹھے تو وہ جگہ سب سے پسند، اور ہماری لیلا اگر قبرستان میں جا کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بہترین کون سی آبادی؟ ہم تو اس شہر، اس قریے، اس جگہ کی عاشق ہیں کہ جہاں ہماری لیلا ہو۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شہر زیادہ پسند ہے جہاں اس کا محبوب جلوہ گر، اس کا محبوب اگر مکہ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکہ پسند ہے۔ اور آج ہم اور آپ غور کریں، رب کریم کا محبوب کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب آج مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہے، اس لیے مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، جہاں اس کا محبوب جلوہ گر۔ اس بات کو مزید آپ کے قلوب میں راسخ کرانے کے لیے دو ایک باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کو جاتے، توجہ کیجیے، کعبے کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد جب کعبے کی طرف نظر اٹھائی تو کعبے پر ایک میزاب، جس کو میزاب رحمت کہتے، ایک پرنالہ، اس پرنالے کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد مکہ مکرمہ کا جغرافیہ، اس کا مطالعہ کیا تو ذہن میں عجیب و غریب بات پیدا ہوئی کہ اس میزاب رحمت کا رخ ٹھیک مدینہ منورہ کی جانب، یہ حسن اتفاق کہیے کہ اس پرنالے کا رخ بالکل مدینہ منورہ کی جانب۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت جو نعت کہی اور مقطع یوں بیان فرمایا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کیا مطلب ہوا کہ میں نے جب کعبے کو دیکھا تو کعبے پر ایک ایرو بنا ہوا، اور وہ اشارہ جانتے ہو کہاں کرتا ہے؟ کوئی صنعت، کوئی اسپتال، کوئی اہم تنصیب اگر شہر کے اندر ہو تو شاہراہ پر ایک ایرو بنا ہوتا ہے، ایک بورڈ بنا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے جناب ایک شاہراہ، اور آگے جو عمارت ہے ایک ایرو بنا ہے کہ ادھر جائیے تو شفا خانے پہنچ جائیں گے۔ تو امام اہل سنت یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ میزاب رحمت جو ہے وہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے حج تو کر لیا، اگر اس کے قبول کی سند چاہتے ہو تو یہ ایرو ہے اصل شفا خانہ مدینہ منورہ، جاؤ وہاں تاکہ تمہاری معصیت کا علاج ہو جائے، معصیت کا علاج ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب نسبت پر گفتگو چلی تو خیر میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں آ گئیں تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب یہ طے کہ جہاں اللہ کا محبوب جلوہ گر، عزیزان گرامی وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، اگر نسبت ہی پر غور کرنا، یہی چند باتیں اگر ذہن میں ہو جائیں تو جن کے دلوں میں مقام مصطفیٰ اجاگر نہیں، کاش کہ وہ ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں تو پتہ لگ جائے کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں موجود، اس میں کسی قسم کا علماء میں اختلاف نہیں، چاہے وہ کسی قبیل کا، کسی گویا طبقے کا آدمی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آج جلوہ گر جسے مدینہ منورہ کہا جاتا، اللہ اکبر، مجھے بتائیے حضور کی جلوہ گری سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ اس کو تو بیماری والی جگہ کہا جاتا، وہ تو ایسی جگہ تھی کہ جہاں جا کر کے آدمی جو ہے وہ امراض مبتلا ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قدم میمنت لزوم سے جب یثرب پر پیر رکھا، سبحان اللہ، یثرب کو اپنے قدموں سے طیبہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، جب طیبہ بنا دیا تو اب حال یہ ہو گیا
کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں. مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے وہاں کا ثواب کیا قرار پایا؟ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کوئی شخص اگر نماز پڑھے تو یہ پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری سے گویا اس کا ثواب 50,000. اور ایک اور بینیفٹ سنیے کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کا ثواب اگر 1,00,000 ہے تو گناہ پر تعدید بھی 1,00,000، اور سرکار کے وسیلے اور صدقے میں نماز کا نیکیوں کا ثواب تو 50,000. لیکن اگر گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایک ہی ہے. کیوں نہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی جلوہ گری سے اللہ اکبر نیکیوں کا ثواب تو 50,000 بن گیا، مگر گناہ 50,000 نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی عزیزان گرامی ایک ہی گناہ شمار ہوگا. نبی کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو اب آپ دیکھیے مسجد نبوی جس کا سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، وہاں نماز پڑھنا 50,000 کے قریب قرار پایا. ایک جگہ ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا حضور کی نسبت ہی سے، اس جگہ کا حال یہ ہے کہ اسے ایک سفید ستون سے ممیز اور ممتاز کر دیا گیا جس کو ریاض الجنہ کہا گیا. گویا وہاں کوئی آدمی اگر داخل ہو تو ایسا کہ جیسے کہ جنت کے باغ میں داخل ہوا. اور امام اہل سنت ایک جگہ اشارہ فرماتے ہیں کہ حالت ایمان اور اسلام میں کوئی شخص اگر جنت میں چلا جائے تو دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، برشتے کہ ایمان اور اسلام. اچھا، اس جگہ اس کو ممیز اور ممتاز کر دیا گیا. تمام جگہ یہ پورا ایریا اس کو ریاض الجنہ قرار دے دیا گیا. یہ ریاض الجنہ بنا کیسے؟ ہم اس پر غور کرتے رہے اور یقیناً علماء تائید فرمائیں گے. بھئی مدینہ منورہ پورا ریاض الجنہ کیوں نہیں؟ پوری مسجد نبوی کا ایریا ریاض الجنہ کیوں نہیں؟ صرف اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ کیوں قرار دیا گیا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے. تو عزیزان گرامی غور اور تدبر کیجئے تو مجھ جیسے ناقص آدمی کے ذہن میں تو ایک ہی بات آئی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ جائے. مدینہ منورہ حضور جلوہ گر رہے، گلی کوچوں میں گھومتے رہے، اس میں کیا شک، مگر یہ زمین جس کو ریاض الجنہ کہا گیا، یہ جنت کا ٹکڑا لگتا ہے اس لیے بنا کہ حضور اپنے حجرے سے نکلتے اور اس حصے کو عبور کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچتے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے حجرے میں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر آتے، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر آتے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. سمجھ میں ایک بات آئی کہ وہ جگہ جہاں حضور نے کبھی کبھی قدم رکھا وہ تو مدینہ طیبہ بن گیا، اور یہ اس لیے ریاض الجنہ بن گیا کہ اس جگہ حضور جب آتے اور جاتے رہے بنسبت مدینہ منورہ کے، اس جگہ اس مقام کو پیارے مصطفیٰ کے قدم چومنے کا زیادہ موقع ملا، اس لیے جنت کا ٹکڑا بن گیا. اللہ اکبر، یہ وہ حصہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جو بار بار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومتی رہی تو عزیزان گرامی وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا. اور آگے چلیے، اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر، وہ قبر انور، وہ گنبد خضرا، سبحان اللہ، جس قبر میں حضور جلوہ گر، وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے مس ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ قبر انور، وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے، اس کی وہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ چاہے زمزم کو حاصل ہے، نہ مقام ابراہیم کو حاصل ہے، نہ مطاف کو حاصل ہے، نہ حجر اسود کو حاصل ہے. کہنے دیجئے کہ یہ فضیلت نہ عرش کو حاصل ہے نہ کرسی کو حاصل ہے جہاں اس وقت حضور جلوہ گر. اور یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، تمام طبقے کے علماء اس کے قائل کہ جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہے اس کی فضیلت کعبے، عرش اور کرسی سے بھی زیادہ. اور اس کا مختصر سا خاکہ میں عرض کر دوں، آپ کا بھی وقت بچ جائے اور بات بھی ذہن میں بیٹھ جائے. جب یہ کعبے سے افضل، عرش سے افضل، کرسی سے افضل، اب آپ جائیے جنہوں نے زیارت کی فبے، جو نہیں پہنچ پائے اس بابرکت محفل میں دعا فرمائے کہ رب کریم سب کے لیے سامان فرما دے کہ مدینہ شریف حاضری ہو جائے، بیت اللہ شریف حاضری ہو. آپ جائیے، ایک عجیب بات آپ دیکھیں، آپ کی توجہ میں اس طرح مبذول کرا رہا ہوں. یہ جگہ عرش کرسی سے افضل. مسجد جب آپ داخل ہوں گے
تو دیکھیے حضور کا گنبد شریف قبر انور یہ بائیں جانب. کبھی غور کیا آپ نے کہ ہر جگہ ہر موقع پر دہنے کو فضیلت، کھانا کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ. یہ تو اس انگریزی تہذیب نے ہمیں بگاڑ دیا. پتہ نہیں ہمیں الٹے ہاتھ سے پانی پینے میں کیا مزہ آتا. اللہ اکبر، کھڑے ہو کر کھانے اور پینے میں کیا مزہ آتا. یہ مختصر یہ کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس امت کے پاس اپنے نبی کی ادائیں موجود ہوں، جس امت کے پاس پیارے مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہو، جس امت کے پاس حضور کا کردار، کیریکٹر، اخلاق موجود ہو، تو بتائیے ہمیں انگریزوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے؟ اقبال اس نقطے کو پا گیا، کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف. کہتا ہے میں نے جب انگلینڈ کو دیکھا، لندن کو دیکھا، بڑی بڑی تہذیب اور تمدن کو دیکھا، یہ میری آنکھوں میں نہیں بھائے، مجھے اس لیے پسند نہیں آئے کہ اقبال کی آنکھوں میں تو خاک مدینے کا سرما ہے، نجف اشرف کا سرما ہے. بتا جس غلام کی آنکھوں میں غبار مدینہ کا سرما ہو سوائے مدینہ منورہ اور اپنے پیارے مصطفیٰ کے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اچھی لگتی؟ سیدھے ہاتھ سے پیئے، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، گھر میں داخل ہوں دہنا پیر پہلے ڈالیے، مسجد میں جب ہوں تو دہنا پیر پہلے رکھیے. ہر معاملے میں دہنے کو، آپ ازار پہنے دہنا پیر پہلے ڈالیے، کرتا پہنے دہنا ہاتھ پہلے ڈالیے، اور اس کو آپ معمول بنا لیجیے. جب کسی کو شے دیں دہنے ہاتھ سے دیجیے، جب لیں دہنے ہاتھ سے دیجیے، تاکہ اسلامی اقدار جو ہیں وہ اجاگر ہوں، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم میں اور پرائے لوگوں میں فرق کیا. اور ہم اگر اپنے نبی کی اداؤں کو نہ اپنائیں تو کیا کوئی دوسرا آن کر کے اپنائے گا؟ ہر معاملے میں دہنے کو فضیلت. مولانا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ آپ تو کانفرنس میں تقریر یہ فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ، گنبد خضرا، حضور کی قبر انور، یہ تو کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو مسجد نبوی میں بائیں جانب، اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا؟ لیجیے، گھنٹوں گفتگو کرنے سے بہتر کہ اعلی حضرت امام اہل سنت ہی کا ایک یوں کہیے روبائی، ایک فیصلہ بڑے اچھے انداز میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہی کافی اور شافی ہوگا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ تو کہہ دیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کعبے کا کعبہ کیوں؟ امام اہل سنت حج کے بعد مسجد نبوی میں حاضری ہوئی، جیسی داخل ہوئے دنگ اور حیران رہ گئے کہ میرے مولا احمد رضا تو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ حضور کا گنبد، حضور کی قبر انور یہ تو کعبے سے افضل ہے، مقام ابراہیم اور عرش اور کرسی سے افضل ہے. میرے مولا یہاں تو گنبد خضرا مسجد نبوی کی بائیں جانب، اس میں حکمت کیا؟ کھڑے ہو گئے دنگ اور پہلا مصرع یوں کہا، کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً بہت سہل اور آسان کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار اگر یہ کعبے سے افضل ہے تو اس کی منزل بائیں جانب کیوں؟ میں حیران رہ گیا، سوچنے رہ گیا، مولا اس میں کیا حکمت ہے کہ حضور کا قبر انور بائیں جانب ہے اور احمد رضا تو ساری زندگی لکھتا رہا، فتویٰ دیتا رہا. اچانک جب ذہن میں یہ عقدہ حل ہوا تو سبحان اللہ، آپ یقین جانیے تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا حصہ ہے کہ جو اس کو لفظوں کا جامع پہنایا. کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ یہ سوچتے سوچتے کہتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، لیکن میں سوچنے لگ گیا، سوچتے سوچتے میرا ذہن مان اپنی دل کی طرف گیا. اوفو، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صاحب دیکھیے دہنے ہاتھ سے کھائیے، دہنے کو فضیلت، دہنے کو ہر معاملے میں ترجیح دیجیے. مگر یہ جو دل ہے یہ بھی ارشاد ہے نبی کریم علیہ السلام کہ انسان کے اس بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرے گا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا. اور اس لوتھڑے کا، اس گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ دل.
یہ بتائیے صاحب، دل میں اگر خرابی ہو جائے سارا بدن خراب ہو جائے گا، دل اگر ورغرانے لگ جائے سارے بدن کا رخ پھیر دے گا، دل میں اگر فساد پیدا ہو جائے سارے معاشرے اور ماحول بلکہ بدن میں فساد پیدا ہو جائے۔ گویا انسان کے بدن میں ایک دل کو مرکزیت حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ بظاہری جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ اس کو دل کہتے ہیں، یا ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو دل کا نام دیا، ہم اس گتھی میں نہیں جانا چاہتے۔ غرض کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا جس کو دل کہا جاتا ہے۔ اب ٹٹولی یہ مرکزی، یہ منبع، یہ محور پورے بدن کا، بدن میں ٹٹولیے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو انسان کی کس جانب رکھا؟ اور کیجیے آپ، کس جانب ہے صاحب؟ یہ بائیں جانب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ تو اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرقد دل ہے، میں سمجھ گیا یہ مسجد نبی جسم ہے، یہ عالم جسم ہے، یہ دنیا جسم ہے، اور اس جسم کا دل پیارے مصطفیٰ ہیں، اس کائنات کا دل پیارے مصطفیٰ ہیں، اس لیے رب کریم نے اس کائنات کے دل کو مسجد نبوی کے بائیں جانب رکھا۔ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے، حضور اس کائنات کا دل ہے، اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کی آن ہے، اور اس کا مختصر ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ مؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ سنو، یہ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ درخت کیوں لگے ہوئے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ پھول پتیاں کیوں ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا یہ ساری کائنات یہ کائے کے لیے سجائی گئی ہے؟ اللہ اللہ فرماتی اس کے سجانے کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سبحان اللہ، درختوں کی قسمیں آپ گن لیجئے، پھولوں کی قسمیں اگر آپ گن لیجئے تو ہزاروں لاکھوں ملے گی۔ تو فرماتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری بزم جو ہے یہ اسی لیے تو سجائی گئی کہ اس کے دولہا پیارے مصطفیٰ ہیں اور اس دولہے کو بھیجنا تھا، لہذا پوری بزم کو سجایا گیا کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ معلوم ہوا وہ اس کائنات کا عزیزان گرامی دل ہے، اس لیے اصل منبع پیارے مصطفیٰ ہیں، اس لیے مسجد نبوی کی بائیں جانب جلوگر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اور نسبت کا بھی پتہ لگ گیا۔ اب مجھے بتائیے یہ سوائے پیارے مصطفیٰ کی نسبت کے اور کیا ہے؟ اس لیے ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں کعبہ حجر اسود مقام ابراہیم میں نہیں، یہ اس لیے ہے کہ میرے محبوب تو یہاں جلوہ گر ہے۔ اور یقین کیجئے جو نسبت کسی عام شے کو بھی پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے اب وہ عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی۔ مثلا چند مثالیں میں احادیث نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، غالباً کتاب اللباس اٹھائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین چادر زیب دن کیے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور وہ ایک ہی چادر، ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، انہوں نے حضور کے جسم پر جب چادر دیکھی انہیں پسند آ گئی، سوچا کہ حضور سے مانگ لی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وقت مناسب پر مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ راوی کہتے ہیں جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہی حضور جلوہ گر رہے، اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو گھڑی کر کے تہ کر کے آپ لائے اور ان صحابی کے مانگنے پر آپ نے انہیں دے دی۔ دینے کے بعد جب یہ صحابی چادر لے کر کے چلے تو صحابہ کرام جو اندرونی حال سے واقف تھے انہیں بڑا گراں گزرا۔ ایک تو یہ کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر ہے، اس کے علاوہ آپ کے گھر کوئی اور چادر نہیں، اور یہ بھی انہوں نے مانگ لی۔ انہوں نے چادر لینے والے کو پکڑ لیا کہ بڑی افسوس کی بات ہے
تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر، اور یہ بھی جانتے ہو کہ حضور کسی سائل کے سوال کو مسترد نہیں کرتے. اور علماء فرماتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے ترشح، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شخص نے جو مانگا عطا فرما دیا. چاہے جنت مانگی جنت بھی دے دی، اور کوئی شے ایسی مانگی جو حضور کے پاس موجود نہ ہو تو آپ نے لا انکار نہیں کیا بلکہ خاموش ہو گئے. جو شے کوئی شخص مانگتا بغیر تردد کے حضور علیہ السلام اسے عطا فرما دیا کرتے، جس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور آپ کی زبان سے تو لفظ نہیں کسی نے اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے مطالبہ کیا اور آپ نے انکار فرما دیا. کہا یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مطالبے کو مسترد نہیں فرماتے اور عطا فرما دیتے. تو چاہیے یہ تھا کہ تمہیں چادر مانگنی نہیں تھی، تم نے چادر مانگ کر غلطی کی. انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. انہوں نے کہا سنو، میں نے یہ چادر کوئی اوڑھنے کے لیے مانگی، میں نے یہ چادر کوئی بچھانے کے لیے مانگی، کوئی استعمال کے لیے مانگی؟ فرما واللہ میں نے یہ چادر کا مطالبہ صرف اس لیے کیا کہ میں یہ چادر رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو کہوں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، جو چادر کو بطور کفن استعمال کیا جائے. کس لیے؟ کہ رب کریم اس چادر کو جو پیارے مصطفیٰ نے زیب دن کی ہے، میں اگر اس کو اوڑھ کر قبر میں لیٹوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرما دے گا. چاہیے تو یہ تھا موجودہ زمانے کے جو توحید کے ٹھیکیدار، اللہ اکبر، کہنا یہ چاہیے تھا صحابہ کرام کو یہ کیا شرک کر رہے، یہ چادر میں کیا نفع، یہ تو جانے کہاں کی بنی، یہ دھاگا، یہ اون یا روئی، اس میں کیا نفع ہے، کیا نسبت کہ تم اس کو کفن بنا رہے ہو. اللہ اکبر، کسی نے انکار نہیں کیا. معلوم ہوا کہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ ایمان، یہ ایقان، یہ یقین تھا کہ کوئی عام کپڑا بھی جسم مصطفیٰ سے لگ جائے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے قبر میں اگر وہ چادر چلی جائے تو رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اس چادر والے پر رحم فرما دے گا. چادر لے کر کے گئے، اور اسی بخاری میں اسی روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں جب وہ گئے اور ان کی گویا یہ تمنا تھی کہ ان کو چادر میں کفن دیا جائے، فی الواقع ایسا ہوا کہ ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد میں اس چادر میں انہیں کفن دیا گیا جو ان کی خواہش تھی. اور اسی کو امام بخاری نے نقل کیا کہ ایسا ہوا کہ ان کا وصال ہوا، وہ چادر رکھی رہی اور اس چادر میں ان صحابی کو کفن دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی یقین تھا کہ چادر اگر جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے تو وہ چادر عام نہیں رہتی بلکہ وہ بھی بڑی با کرامت بن جاتی. اور آگے چلیے، میں نے مثنوی مولانا روم میں پڑھا، اللہ بڑا عجیب و غریب واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مستعمل تہبند. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اچانک کوئی آ جائے، اچانک ضرورت پڑ جائے، خواتین جو سر ڈھکنے کی عادی، آج کل تو خواتین نے منہ ڈھکنا، سر ڈھکنا سبھی چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانی کی حالتوں پر رحم فرمائے. جب کوئی شخص آ جائے تو وہ نہیں دیکھتی کوئی بھی چادر وغیرہ، فوراً سر ڈھک لیتی تاکہ کچھ سر کا پردہ ہو جائے. جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کوئی کپڑا شاید ملا نہیں. نبی کریم علیہ السلام کا تہبند اپنے سر پہ رکھ کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑی. جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آج بڑا خلاف معمول کام کیا. حضور جب آئے تو حضور کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگ گئیں. دیکھ رہی ہیں کیا بات. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما، صدیقہ کیا دیکھ رہی؟ کہا میرے آقا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور میں آپ کے کپڑوں کو گیلا نہیں پاتی. آپ کے کپڑے گیلے نہیں، یہ کیا معاملہ؟ حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا صدیقہ تم نے سر پہ کیا اوڑھا ہوا؟ صدیقہ کہنے لگی حضور یہی آپ کا مستعمل تہبند، جو تہبند آپ استعمال فرماتے ہیں وہ میں نے اپنے سر پہ اوڑھ لیا. فرما صدیقہ ذرا اس تہبند کو اپنے سر سے سرکاؤ. حضرت صدیقہ حضور کے ارشاد پر اس تہبند کو جب اپنے سر سے ہٹایا تو کہاں کی بارش، کہاں کی نمی، بالکل ایسا لگا کہ موسم بالکل خشک ہے.
اب حضرت عائشہ صدیقہ محو حیرت کہ اس تہبند کو سر پہ رکھنے پر تو موسلا دھار بارش ہو رہی اور اس تہبند کو سر سے ہٹانے پر اچانک بارش کافور، یہ معاملہ کیا؟ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمہ کیا ہے، یہ عقدہ کیا ہے؟ تو مولانا روم کے بقول نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیقہ تم نے جو میرا تہبند اپنے سر پر اوڑھا، یہ میرا مستعمل، میرا استعمال شدہ، میرا برتا ہوا تہبند، یہ جب تم نے اپنے سر پر اوڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے، جو حجابات تھے وہ تمہاری نظروں سے ہٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ساری دنیا میں برستی ہے، گویا تم نے میری تہبند کی برکت سے اس بارش کو دیکھ لیا اللہ، اور تم یہ سمجھی کہ شاید یہ مادی بارش ہے تو تم نے ہمارے کپڑوں کی تلاشی شروع کر دی کہ موسلادھار بارش ہے، حضور کے کپڑوں کو میں گیلا نہیں پاتی، تو راز یہ ہے کہ اس تہبند کو ہٹانے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو کائنات پر برس رہی ہے، اور وہ حضور کے تہبند سر پہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا لیے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جن کے تہبند میں یہ برکت ہو کہ کوئی شخص اسے اوڑھ لے تو ساری کائنات کے حجاب ان کی آنکھوں سے ہٹ جائیں، تو جس کا تہبند ہوگا اس کی کیا شان ہوگی؟ اللہ اکبر، مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا، مقام مصطفیٰ سے کون سی چیز اوجھل رہ سکتی ہے؟ یہ تو کچھ انگلیوں پہ گننے کے لائق احمق ہیں جو کہتے ہیں حضور کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، حضور تو یہ بھی نہیں جانتے تھے معاذ اللہ کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا، نہ اپنا جانتے ہیں نہ غیروں کا حال جانتے ہیں۔ ایمان سے کہو کہ جسم اقدس سے جو کپڑا لگ جائے اسے اگر سر پر اوڑھ لیا جائے تو جناب سارے غیب کے پردے اڑ جائیں، تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہوگا۔ اور اس کا ترجمہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ گھنٹوں تقریر سے اس شعر پر آپ غور کر لیجئے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جن آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی نہ چھپا تو ان آنکھوں سے کائنات کی کوئی شے کیسے چھپ سکتی ہے؟ عموماً لوگ بخاری کہتے ہیں، بخاری کا نام لیتے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علم سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا مگر بخاری نہیں آئی۔ بخاری کے تو باب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، پیچھے صف میں خلا رہ گیا، حضور سے نماز سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا تم پیچھے اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرما میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ متصلاً امام بخاری نے ایک اور حدیث نقل کی اور اس میں وہ لکھتے ہیں حضور نے فرمایا سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں، میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ متصلاً ایک اور حدیث نقل کی امام بخاری، اس میں اتنے جملے اور اتنے کلمات اور زیاد، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں، میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں، بلکہ فرما تمہارا خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ اور عام اردو جاننے والا آدمی یہ جان لے گا کہ خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیتوں کے دو نام ہیں، اور حضور فرماتے تمہارے خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، گویا دل کی کیفیتیں جو ہیں غلاموں کی وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پوشیدہ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مستعمل تہبند سر پر جب پڑا تو سبحان اللہ سارے غیب کے پردے اڑ گئے۔ جن کا یہ تہبند ہوگا عزیزان گرامی ان کی کیا شان ہوگی؟ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی عام چیز کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو پھر وہ عام نہیں رہتی بلکہ وہ پھر خاص ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات لگے ہاتھ، موقع مل گیا مجھے تو یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی، اور یہ بھی ایسی ہے کہ دل میں راسخ ہو جائے تو بے شمار مسائل کا حل موجود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتب میں بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کرتے، حضور تشریف لے آئے، رومال یا دسترخوان جب بچھایا گیا تو وہ ذرا میلا تھا، ایسا لگا کہ صحابہ کرام کی طبیعت پر گراں گزر رہا کہ دعوت تو حضور علیہ السلام کی اور دسترخوان کچھ
मैला सा। हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ताड़ गए कि लोगों पर गिरा गुजर रहा इस दस्तरखान का मैला होना। तो आपने आज खिलाफ मामूल एक काम किया, फितरत का तकाजा उसको भी फरामोश कर दिया। उस दस्तरखान को उठाया और उठाने के बाद जलती हुई आग में डाल दिया। जलती हुई आग में ज़बान हाल या कराइन से ऐसा लग रहा कि जैसे हजरत अनस इब्ने मालिक को गुस्सा आ गया, उन्होंने दस्तरखान को उठाकर आग में डालकर उसको भस्म कर दिया, जला दिया जाए इस दस्तरखान को। लीजिए, थोड़ी देर के बाद सहाबा कराम ने देखा कि हजरत अनस इब्ने मालिक ने उस दस्तरखान को जब आग से निकाला वो बिल्कुल शफाफ था, ऐसे जैसे धुला हुआ। लोग दंग हैरान रह गए। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए अक्लो खिरत से काम लेने वालों, आग की फितरत क्या है? आग की फितरत तो यह है कि वो कपड़े को भस्म कर देती है, वो कपड़े को जला देती है। आग की खासियत तो यह है कि जो शय आग में जाती है वो उसे जला देती है। कपड़ा तो कपड़ा, वो तो लोहे को पिघला देती है। ऐसी बला, अल्लाह अकबर। और आज आग ने हजरत अनस के दस्तरखान को नहीं जलाया। बात समझ में नहीं आ रही। अगर हजरत अनस ना बताते तो शायद ये सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान पर ये उक़दा न खुलता। लोगों ने पूछा, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये क्या मामला? तो सुनिए, हजरत अनस ने इस राज को यूं बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि ये सिर्फ ये मामला था कि ये वो दस्तरखान, ये वो रुमाल है कि एक मर्तबे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी इस रुमाल से अपने हाथ को साफ कर लिया था, अपने हाथ को मस कर लिया था, हाथ को पोंछ लिया था। तो अनस का ईकान यह है कि जिस कपड़े से दस्ते मुस्तफा लग जाए उसे आग नहीं जला सकती। तो मैंने जब इसको आग में डाला, अल्लाह अकबर, हुजूर की निस्बत एक कपड़े से हो गई, तो आग ने मैल कुचेल तो जला दिया मगर कपड़ा आग से नहीं जला। अब जब निकाला बिल्कुल साफ सुथरा था। और वजह यह बताई कि ये वो रुमाल है कि जिससे हुजूर ने एक मर्तबे अपने हाथ को मस फरमा लिया। तो लीजिए, आग ने कपड़े को नहीं जलाया। अल्लाह अल्लाह, ज़िमनन ये बात ज़हन में रखिए। उलमा में एक बहस चल निकली, अगर गौर से देखें शायद वो मसला भी आज हल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने माजिदैन का ईमान, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने माजिदैन ईमान वाले। और इस पर एक बहस है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बहुत कुछ लिखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने खास इस मसले पर रसाइल लिखे, बड़े दलाइल और मामलात। हम उस तरफ अब नहीं जा रहे कि हमारा उन्वान सिर्फ वो नहीं। एक राय यह है कि उनके विसाल के वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पैदा भी नहीं हुए कि हजरत अब्दुल्ला विसाल फरमा गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत नहीं फरमाया कि आपकी वालिदा माजिदा विसाल फरमा गईं। अगरचे ये रिवायत भी मौजूद, और इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर में इसको नकल किया। सनद पर हम अभी गुफ्तगू नहीं कर रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा अपने वालिदा माजिदा की कब्र पे जाने की इजाजत चाही। अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर गए, उन्हें जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और उन पर फिर मौत को तारी कर दिया गया। ये गुफ्तगू बड़ी तवील। अहले सुन्नत व जमात कि इस वक्त के मुताखिरीन जितने, इन सब ने ये लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने माजिदैन ही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पुश्तों से मुंतकिल होते चले आए उनमें भी कोई मुशरिक न था। इसलिए कि खुद हुजूर फरमाते हैं, मत तैयब अरहाम, और तैयब पुश्तों से मुंतकिल होता चला आया। और कौन नहीं जानता कि मुशरिक जो है वो तो नजिस होता। गरज कि ये बहस चल निकली। यहां ज़िमनन मैं आपको इतना इशारा करते हुए आगे चलूं कि अब वक्त भी मेरा खत्म होने वाला, वो ये है कि जिस कपड़े से दस्ते मुस्तफा लग जाए तो उसे तो आग ना जला पाई। जिस शिकम में हुजूर ने 9 महीने गुजारे उसे आग कैसे जलाई? जिस पुष्प में प्यारे मुस्तफा जलवा कर रहे हो हजरत अब्दुल्ला के, उसे आग कैसे जलाई? और उलमा यही तो लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में कूद गए, बावजूद इसके कि फरिश्ता मौजूद था कि हजरत मैं हाजिर हूं, कोई हुक्म हो तो फरमाइए। फरमा नहीं। कहने को जी तो चाहता, बोलने को तबीयत तो चाहती, मगर उससे कि जो इब्राहिम के हाल को देख रहा। और उसके बाद जब आग में डाले गए तो
تو سبحان اللہ رب کریم کا حکم آ گیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا ساتھ سلامتی کے۔ تو علماء اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں پیارے مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا، ان کی برکت سے یہ آتش جو تھی یہ حضور علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں جہاں سے حضور منتقل ہوتے آئے، جس شکم اقدس میں حضور جلوہ گر رہے، جس پشت میں حضور جلوہ گر رہے، تو اسے آگ کیسے جلائے گی کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک کسی کپڑے سے لگ جائے تو اسے آگ نہیں جلاتی، تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، اب میں آخری کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی نسبت جس زمین سے ہو جائے وہ زمین اللہ کو پسند، جس قبر سے ہو جائے وہ قبر اللہ کو پسند، جس گنبد سے ہو جائے گنبد اللہ کو پسند، جس حصے زمین کو اپنے پیروں سے روندے وہ جگہ ریاض الجنہ بن جائے۔ تو حضور کی جب اتنی نسبتیں ہیں تو ایمان والوں اگر ہم اپنی پکی نسبت حضور سے جوڑ لیں، صحیح معنی میں حضور کے غلام بن جائیں، صحیح معنی میں ان کے اطاعت گزار بن جائیں، صحیح معنی میں ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، تو مجھے بتائیے کپڑا آگ سے بچ رہا ہے، زمین وہ معزز مکرم ہو جائے کہ جس پر حضور جلوہ گر ہوں، تو کسی مسلمان کا پختہ تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسبت اگر گہری اور پکی ہو جائے، جب کپڑے کو آگ نہیں جلا رہی تو پیارے مصطفیٰ کے غلام کو آگ کیسے جلائے گی؟ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ کیسے جلائے گی؟ جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے گہری ہو جائے تو اس کو پھر کیسا نقصان، پھر کیسا ٹوٹا؟ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اور جانتے ہو مضبوط کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ ہر اس شے کو ٹھکرا دو کہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہ ہو، ہر اس زبان کو گم کر دو جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف چل رہی ہو، ہر ایسے شخص سے اپنا رشتہ منقطع کر دو جو نبی کریم علیہ السلام کا نہیں، بلکہ یوں کہو ایک اعلان کر دو جو پیارے مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار نہیں۔ بہت سے لوگوں نے توحید کا مفہوم یہ سمجھا کہ انبیاء کی توہین کی جائے تو توحید مضبوط ہوتی، انبیاء کی تذلیل معاذ اللہ کی جائے تو توحید مضبوط ہوتی ہے، انبیاء کے دامنوں کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی، غوث اعظم کے دامن کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی، خواجہ غریب نواز کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی، بزرگان دین کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی۔ ارے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ان سے تو جتنی نسبتیں جوڑی جائیں اتنا توحید کا مقدمہ آپ کا مضبوط ہوگا۔ مولانا روم علیہ رحمت قیوم، رب کریم ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، بڑا پیارا منظر پیش کیا۔ فرماتے ایک استاد تھا اور اس کا ایک شاگرد تھا، وہ بہنا قسم کا تھا کہ ایک چیز اسے دو نظر آتی۔ استاد نے اپنے حجرے سے شیشہ منگایا کہ میرے شاگرد رشید حجرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا، ذرا اسے لے آؤ۔ چونکہ یہ بہنگا تھا، ہر ایک چیز اسے دو نظر آتی، یہ جب مولانا کے حجرے میں گئے تو شیشہ تو ایک تھا، اس پاگل کو دو نظر آئے۔ کہنے لگا استاد صاحب شیشے تو دو رکھے ہوئے، ادھر کا لاؤں یا ادھر کا لاؤں؟ استاد شاید جلال میں، انہوں نے کہا شیشہ ایک، دو کہاں سے آئے؟ کہا حضور دو رکھے۔ فرما پتھر لے جا، ایک کو توڑ دے دوسرے لے آ۔ شاگرد کی یہ راز سمجھ میں آ گیا، شاگرد پتھر لے کر کے گیا، شیشہ تو ایک تھا، اس بہنگے کو دو نظر آ رہے تھے۔ ارے مقدمہ تو ایک ہے، تم سمجھے توحید الگ ہے رسالت الگ۔ رسالت کا مقدمہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا توحید مضبوط نہیں ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں وہ پتھر لے کر کے گیا اور نشانہ باندھ کر کے جب ایک پتھر پر شیشہ پھینکا، اب جب غور سے دیکھا تو دونوں ٹوٹ گئے، دونوں ٹوٹے ہوئے۔ اب بڑا شرمشار پریشان استاد سے کہنے لگا حضرت کمال ہو گیا، شیشے تو دو تھے مگر جب میں نے ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ استاد نے کہا بخش شیشہ تو ایک تھا، تجھے دو نظر آ رہے تھے، مقدمہ تو ایک ہے مگر تمہیں دو نظر آ رہے ہیں۔ تم نے جب رسول کو چھوڑا
تو توحید بھی تمہارے ہاتھ سے گئی. پیارے مصطفیٰ کی شان سے تم نے اگر انحراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن بھی تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. خوب یاد رکھو کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کے سچے اور پکے غلام نہیں بنو گے توحید کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوگا. یہ تھی وہ نسبت کہ جس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ اللہ کوشش کیجئے سمجھنے کی. تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور سنو کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اللہ اللہ, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اے مالک بحر و بر, اے خالق شمس و قمر, جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار رہے. مولا نسیم سحر کے جھونکے چمنستان عالم کو جب تک معطر کرتے رہے. مولا یہ تیری ستاروں کی انجمن جب تک قائم رہے, یہ چاند میں جب تک چمک ہے, سورج میں جب تک دمک ہے, اپنے حبیب کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. وما علینا الا البلاغ.